زردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، اگر آپ اجازت دیں تو ذرا ان کو کرتے ہیں۔ زردار صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسا لگا لاہور کا جو رسپانس تھا کل اور آج بھی زبردست قسم کا شاندار استقبال کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ، ایکسٹرا آرڈنری لگتا ہے کہ پورا لاہور ہی نکل آیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ تو چونکہ کانسٹنٹ اس کو دکھا رہے ہیں بول نیوز، اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں جو ہماری جیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خواتین، بچے، فیملیز، بوڑھے، بزرگ، اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یوتھ اس کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جس مومنٹ کے اندر، جس مارچ کے اندر، پھر یہ حقیقی آزادی مارچ ہے جس کے اندر فیملیز آنا شروع ہو جائیں، تازہ دم دستے آنا شروع ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا کانسٹنٹ صرف ایک کانسٹنٹ آپ کا ویو ہوتا ہے، یا آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، یا آپ کے ٹائگرز ہوتے ہیں، یا ورکرز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جس چوک کے اوپر جاتے ہیں وہاں نئے لوگ ہوتے ہیں، نئی فیملیز ہوتے ہیں، نئے لاہور کے لوگ نکل آتے ہیں۔ ہمیشہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر لاہور نکل آیا تو سمجھے آپ نے فتح کر لیا۔ وہی ہوا، بھرپور ساتھ دے رہا ہے لاہور جو ہے، اور اسی طرح پورا پاکستان خان صاحب کا ساتھ دے گا۔ آپ کی بات کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لاہوری ووٹ دے دیں گے آپ کو لیکن آپ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ آپ کے لیے باہر نکل آئے تو دیٹ مینز کہ پھر پورا پاکستان ہی باہر نکل آئے۔ اور کل ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں زردار صاحبہ، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ دیکھیں لاہور کے لوگ جو ہے نا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بڑا ایک زبردست پوائنٹ آف ویو سیشن میں آیا ہے کہ جب بات لبرٹی چوک تک نکل جائے، جب بات جو ہے وہ لالک جان چوک تک آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاس جس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، دھمکا نہیں سکتے، اتنا ان کو شاید سرکمسٹانسز سے فرق نہ پڑے، روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایجوکیٹڈ کلاس ہوتی ہے، یہ اپنے مینز خود ریسورسز ان کے پاس بیٹر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو کو دبا نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو روزی روٹی کے ذریعے کہ ہم آپ کی جاب چھین لیں گے، یا ہم بچوں کے ذریعے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ کسی خوف کے بت میں آپ ان کو مبتلا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لبرٹی چوک پہ یا جو لالک جان چوک پہ یا جو لاہور میں کراؤڈ نکلتا ہے، یہ بڑا ڈفرنٹ قسم کا ایجوکیٹڈ کراؤڈ ہے۔ 82.5% کی لٹریسی ریٹ ہے پورے پنجاب میں، اور پاکستان میں ہائیسٹ پہ لٹریسی ریٹ پہ لاہور نکلتا وہ ہے، اس کی لٹریسی ریٹ ہے۔ جب یہ لوگ ڈیسیجن میکنگ کے اندر آ جاتے ہیں، جب یہ لوگ الیکٹورل ووٹ کے اندر آ جاتے ہیں، پروسیس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اٹھوا لیں، ڈرا دیں، کوئی خوف کا شکار کر دیں۔ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں۔ تو یہ جب لوگ نکل آتے ہیں اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا خان صاحب کو، اور ابھی بھی دے رہے ہیں، یہ بار بار تازہ دم ہو کے آج باہر نکلیں، اور کمال تعداد ہے۔ کچھ تو ایسے مناظر ہے کہ بندہ حیرت کا شکار ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لاہور ان کو رسپانس کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح زندہ ہیں، ان کے شعور زندہ ہے، وہ ڈراوے میں نہیں آتے۔ حالانکہ بہت باتیں کی گئی کہ ہم جی یہاں پہ قتل و غارت ہوگی، ظاہر بات ہے قتل و غارت کرنے والے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی جتے کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، تو جتا تو پہلے ہی اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد پہ اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، بند دروازوں کے پیچھے میر جعفر اور میر صادق۔ انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے، زردار صاحبہ بات کریں گے ان کمیٹی سے، آپ لوگ کریں گے؟ رانا ثناءاللہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہی ہوں نا، جو جتھوں کا اور جو قاتلوں کا، جو بار بار دیکھیں ایک شخص ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلا کے، رانا ثناءاللہ بڑا خوش ہوتا ہے جو خود جتھوں کا سربراہ ہے۔ دیکھیں یہ عوامی مینڈیٹ سے تو نہ رانا ثناءاللہ منسٹر بنا ہے، نہ جو شہباز شریف ہے، نہ وہ عوامی مینڈیٹ سے جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو جتھا ہے نا، کرپٹ لوگوں کا ہے، جتھا ہے جس نے بند دروازوں کے پیچھے ضمیر فروشی کر کے رجیم چینج کا حصہ بن کے تو اس وقت یہ حکمرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے ویسے تو مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات چیت کرنی ہے، تو ہر روز خوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بات چیت تو کرنی ہوگی نا زردار صاحب، اگر آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو کسی سے تو بات کریں گے نا، بات پہلے بھی ہوتی تھی کہ بات کریں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، تو وہ آئیں گے تو بات ہوگی نا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کل اسد عمر صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ لوگوں نے بات چیت کر میڈیا بریفنگ سن لی ہوگی کہ ایک ہی چیز کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور وہ بات چیت بھی صرف ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے جنرل الیکشن۔ یہ بڑی جائز، بڑی قانونی، بڑی علمی اور پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ جمہور کا فیصلہ ہوگا۔ جمہور کون ہے؟ آئین کے تحت پاکستان کے باہر تمام فیصلہ کریں گے کہ کس کے پاس حکمرانی ہونی چاہیے۔ جھٹے کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے نا، کرپٹ ٹولے کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو ان کے پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ عوام تو جو
जो चैनल जो है वो आवाज उठाता है उस चैनल को बंद कर दिया जाता है, जो एंकर आवाज उठाता है उसको गोली मार दी जाती है, जो एंकर आवाज उठाता है उसको जो है प्रोग्राम कर जाते हैं, जो खुदा है उसको बच्चे कर जाते हैं। और देखिए गुलाम जो इस तरह की पर्सन उनको उठा लिया जाए, उनको हथकड़ियां लगी हुई तो बड़े। ठीक है जरदार साहब, आपकी आवाज भी सही तौर पर कोशिश करते हैं आपको दोबारा रब्ता करें। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च। बोल ने पल पल की खबर से रखा अवाम को बाखबर। कारकुनान जो है आज पुरजोश दिखाई देते, पुरुम्मीद दिखाई देते। 41% अफराद ने टीवी पर बोल को तरजीह दी। इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। यूट्यूब पर 89,000 अफराद ने बोल न्यूज को देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।